بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آپ تکرار پروگرام دیکھ رہے ہیں, اسپیشل پروگرام ہے. میں عمران خان ہوں. آج علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب سے ہم بات کریں گے. آج کے پروگرام میں پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ ہیں, ساتھ ہی ساتھ منہاج القرآن کے سربراہ بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے, بڑی مہربانی آپ کی. کچھ اہم معاملات ہیں جن سے میں شروع کرنا چاہ رہا ہوں. سب سے پہلے جو سول ملٹری تعلقات ہیں پاکستان میں اس وقت, وہ زیر بحث. پارلیمنٹ میں کبھی کسی طرح کی آواز آتی ہے, کبھی کسی طرح کی آتی ہے. وزیر اعظم پاکستان دونوں طرح کے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھے. ایک وہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیان دینے کا کوئی موقع جانے نہیں دیتے, اور دوسرے وہ جو اسٹیبلشمنٹ کی خدمت کا کوئی موقع جانے نہیں دیتے. تو دونوں طرح کے لوگوں کے ساتھ میاں صاحب نے بیلنس کیا ہوا ہے. آپ کو لگتا ہے یہ ٹائم ایسے ہی گزرے گا اور میاں صاحب بیلنس کر کے نکل لیں؟ عمران خان, آپ نے بڑے اچھے سوال سے اپنے پروگرام کا آغاز کیا ہے. میں اس کو یوں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے دونوں طرح کے لوگوں کے درمیان بیلنس کیا ہوا ہے. میں اس کو ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھتا ہوں. مسئلہ بیلنس کرنے کا نہیں ہے, مسئلہ ڈیوٹیز لگانے کا ہے. انہوں نے دو طرح کے لوگ رکھے ہوئے اور دونوں کے منہ میں وہ ایک خاص الگ الگ بولی دیتے اور دونوں اپنی اپنی ڈیوٹیز انجام دیتے. پاک فوج کے اوپر تیر تفنگ برسانا اور تنقید کرنا اور ضرب عزم آپریشن پر تنقید کرنا اور اسے ناکام کرنے کے لیے ہر ممکن ثابت کرنے کے لیے کوشش کرنا اور اس کی کامیابی کی نسبت شکوک و شبہات پیدا کرنا, یہ ایک طرح کے طبقات ان کے الائز بھی ہیں اور ان کے لوگ جن کی ڈیوٹی ہے. ان کو بھی نواز شریف صاحب خود سپانسر کرتے ہیں, نگرانی کرتے ہیں, ہیڈ کرتے ہیں. اور پھر ذرا گرم ماحول ہو تو تھوڑا ٹھنڈک پیدا کرنے کے لیے اور لوگ بھی ہیں. تو یہ مسئلہ اس طرح نہیں چلے گا. اب وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں. خاص طور پر ثانیہ کوئٹہ کے بعد جو کھیل انہوں نے کھیلا ہے پارلیمنٹ کے فلور پر, اور اپنے چند اتحادی لیڈر سے جو باتیں کہلوائی ہیں, وہ نواز شریف صاحب نے ان کو سمجھایا, ان کے ذمے لگایا اور پارلیمنٹ کے فلور پہ انہوں نے وہ سب کچھ کہا جو یہ خود کہنے کی جرت نہیں رکھتے. آر یو شور سر؟ مجھے اطمینان ہے تب یہ بات کر رہا ہوں. جو خود کہنے کی جرت نہیں رکھتے تھے ان سے کہلوائی. اور دلیل اس کی یہ ہے کہ اگر یہ اس کو واقعتاً ڈس اون کرتے اور وہ بات ان کی کہلوائی ہوئی نہیں تھی تو بند کمرے میں ڈس اون کرنے کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں. اجلاس میں جب آپ پارلیمنٹ کے فلور پہ سپیچ کرنے آئے تھے تو فلور آف دا پارلیمنٹ پہ اس کو ڈس اون کرنا چاہیے تھا اپنی سپیچ میں. انہوں نے کہا کہ ایجنسیاں اچھا کام کر رہی ہیں. وہ نہیں, جو انہوں نے جو سپیچز ایک دن پہلے کر چکی تھی اس کو ڈس اون کرتے. جنہوں نے سالمیت کے ذمہ دار اداروں کے خلاف زہر اگلا تھا, جنہوں نے ضرب عزم آپریشن کی کامیابی کو مشکوک بنانے کی کوشش کی تھی, اور ثانیہ کوئٹہ کے حوالے سے جنہوں نے تیر برسائے تھے پاک فوج کے اوپر, ان کو ڈس اون کرتے, ان کو رد کرتے, کہتے یہ ان کا ذاتی خیال ہے, یہ ان کا ذاتی نقطہ نظر ہے. میں اور پاکستان مسلم لیگ نون اس کو ایس سے ایگری نہیں کرتی, ڈس اون کرتے. وہ نہیں, چودھری نثار کا کہنا کافی نہیں تھا. نہیں, بڑا فرق ہے. چودھری نثار صاحب کے تو اپنے ان کی صفوں کے اندر بعض معاملات پہ اختلافات دنیا کے سامنے ہیں, وہ اظہار کرتے رہتے ہیں. انہوں نے اگر رد کیا ہے تو وہ ان کی اپنی ذاتی کاوش. وزیر اعظم صاحب نے ان کو اون کیا ہے رد نہ کر کے. تو پھر میرا بنیادی سوال تو سر وہی رہ گیا, کھیل ہے جو زیادہ دیر نہیں چل سکے. وہی بنیادی سوال وہی رہ گیا نا. تو پھر آپ لگتا ہے آپ کو کہ اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ ایک جگہ پہ نہیں ہو پائیں گے؟ یہ بڑا کلیئر ہے کہ وہ ایک پیج پر نہیں ہے. کیسے؟ 17 ماہ سے جب نیشنل ایکشن پلان بنا, اس کا ایک حصہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ضرب عزم آپریشن کا تھا. وہ پاک فوج کے ذمے لگا. پاک فوج نے اپنا حصہ مکمل طور پہ نہایت کامیابی اور کامرانی کے ساتھ نبھایا, اور مور دین 90%, 95% اپنے حصے کا کام کر دیا کامیابی سے. اور اتنا عظیم کام کیا جو میرا خیال ہے نہ صرف اس خطے کی کوئی اور کسی ملک کی فوج بلکہ دنیا کی کوئی اور فوج وہ اتنی جرت اور کامیابی کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اس مقام تک نہیں. لڑائی تو چھوٹا حصہ تھا نا سر اس جنگ کا؟ چھوٹا حصہ تھا, وہ ایک چھوٹا حصہ تھا. میں تو اور اینگل سے, میں فوجی اینگل سے آنے کا انہوں نے مکمل کیا. 10-12 سال
امریکن افواج نے افغانستان میں لگائے ہیں، مگر وہ کامیابی کلیم نہیں کر سکتے جو کامیابی پاک فوج نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اس مخصوص حصوں میں کی ہے، انہوں نے کر دیا۔ مگر بقایا سارا پورشن نیشنل الیکشن پلان کا وہ سول گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی، انہوں نے 1% بھی نہیں نبھائی، اور ضرب عضب آپریشن کو ناکام کرنے کی کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا، کوئی دقیقہ۔ اسٹل آپ یہ سمجھ آج کے دن تک تضحیق کی اس آپریشن آج کی جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کے بعد بھی آپ یہ سمجھتے ہیں؟ ہاں، وہ ناصر خان جنجوعہ صاحب کو لے کر آئے ہیں، جی ہاں۔ وہ ان معاملات کو اب دیکھیں گے، اور کمیٹیز بنی ہیں، بہت سارے معاملات آج طے ہو گئے ہیں، اب یہ جو آج کی ڈیولپمنٹ ہے بالکل لیٹسٹ جس کا آپ نے ذکر کیا، کنسنسس کے ساتھ ہے، آرمی اس کو لے اور لیتے سول گورنمنٹ دونوں۔ آرمی جب قومی سلامتی کا اجلاس ہوگا تو صاف ظاہر ہے آرمی جھگڑا نہیں کرے گی۔ 2 دن پہلے بھی اجلاس ہوئے ہیں، آرمی غیر مطمئن تھی تو تیسرے دن GHQ میں الگ اجلاس ہوا آرمی چیف کی قیادت میں، اور انہوں نے کیٹیگوریکلی اپنا کنسرن پوری قوم کے سامنے رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، وزیر اعظم صاحب نے آرمی چیف کے اور پوری پاک فوج کے ادارے کے اس تشویش کا اور کنسرن کا جواب اگلے دن کیا دیا کہ دوڑ کے شیخ شور کوٹ پہنچ گئے موٹر وے کا افتتاح کرنے۔ آج کا اجلاس بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ آج ایک نئی کمیٹی بنا دی۔ جب آپ کمیٹیاں بنانے لگ جاتے ہیں تو اس وقت اس کا مطلب ہے آپ پورے پروسیس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو ابھی بھی آپ کو لگتا ہے نان فوج سیریس مطمئن نہیں ہے، ابھی بھی آپ کو وہ نہیں ہوگی۔ فوج آپ کے الفاظ اور کمیٹیاں بنانے سے مطمئن نہیں ہوگی، فوج مکمل طور پہ نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن آج چاہتی کی ہے۔ ڈیولپمنٹ ساری آپ کے سامنے ہے، نہیں ہے، اس کے بعد بھی نہیں سر؟ نہیں، اسی طرح آج کی کمیٹی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اسی طرح کی کمیٹی نیکٹا بھی بنی تھی، اور 17 ماہ گزر جانے کے باوجود نیکٹا کو وزارت خزانہ نے فنڈ ریلیز نہیں کیے۔ ہو از ریسپانسبل فار دیٹ؟ پرائم منسٹر ریسپانسبل ہیں۔ تو جب نیکٹا کو 17 مہینے میں آپ فنڈ ہی نہیں دیتے، آفس ہی نہیں قائم ہو سکتا، آفس آپریٹ ہی نہیں کرتا، ذمہ داری ادا نہیں ہوتی، تو یہ ذمہ داری فوج کی نہیں تھی، یہ سول گورنمنٹ کی ناکامی تھی، اور ناکامی اتفاقیہ نہیں تھی، جان بوجھ کر ایک پورا ان کا ارادہ تھا۔ اس کے بعد پھر ایپیکس کمیٹیاں تھیں، ایپیکس کمیٹیوں کے اجلاس تک نہیں ہوئے۔ سندھ میں سندھ کے علاوہ وہ بھی اس کی وجہ وہاں کی آپریشن تھا جو رینجرز کا چل رہا تھا اور ریزلٹس آ رہے تھے۔ انہوں نے کتنے اجلاس کیے ہیں؟ اور میں سوال کرتا ہوں نواز شریف صاحب نے 17 ماہ میں نیشنل ایکشن پلان کی ایگزیکیوشن اور امپلیمنٹیشن پر کتنے اجلاس کیے ہیں پچھلے 17 ماہ میں؟ ٹھیک، یہ تاریخ بتا دیتی ہے کہ وہ کتنے سیریس ہیں۔ تو آج ایک اور کمیٹی جنجوعہ صاحب کی بنا دی، تو کمیٹی پہ کمیٹی بنانا، پھر کمیٹی پہ کمیٹی بنانا، اس سے حاصل کیا ہوگا؟ اچھا آپ بڑے کلیئر ہیں کہ یہ دراڑ موجود ہے فوج میں اور حکومت میں، آپ بڑے کلیئر ہیں، اور یہ تو اس کو دراڑ fill کرنے کے لیے میں ایک کلیئر کر دوں، دراڑ کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ فوج دہشت گردوں کی دشمن ہے اور نواز شریف صاحب کی حکومت دہشت گردوں کی دوست ہے۔ ان کا دہشت گردوں کے ساتھ الائنس ہے، وہ دہشت گردوں اور یہ مل کے الیکشن میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ الائنس ہوتا ہے، اتحاد ہوتا ہے۔ یہ دہشت گردوں کی پناہ گاہ ہے، ان کا صوبہ پنجاب دہشت گردوں کی نرسری ہے۔ فوج جنگ لڑ رہی ہے اور اپنی جانیں دے رہی ہے، تو بالکل 180 ڈگری ڈیفرنٹ ڈائریکشن پر سر میں اس کو یہاں روکیں کہ فوج بیچاری مجبور ہو گئی ہے کہ سول گورنمنٹ کے ساتھ وہ اس طرح ٹکراؤ نہیں چاہ رہی۔ میں اس معاملے کو یہاں، کیونکہ آپ نے بھی کہا کہ وہ وہاں پہ اس طرح بات نہیں کر میں سکتے۔ اس جملے کو کریکٹ کروں گا، یہ نہیں کہوں گا کہ فوج بیچاری مجبور ہو گئی ہے، نہ فوج بیچاری ہے نہ مجبور ہوئی ہے۔ پاکستانی فوج بڑی غیرت مند فوج ہے، بڑی باکردار فوج ہے، بڑی جرت اور ہمت والی فوج ہے۔ وہ جمہوریت پسند ہے، وہ آئین سے ٹکرانا نہیں جمہوریت چاہتی، کے لیے وہ ٹکراؤ نہیں مجبور نہیں چاہتی۔ میں سمجھ ہوئی، گیا۔ آئین سے ٹکرانا نہیں چاہتی، اور وہ ان کے تماشوں کو ایک حد تک دیکھ رہی ہے، مگر کب تک دیکھے گی؟ وہ پاکستانی سالمیت پہ سودا نہیں کرے گی فوج، نہ اس نے کیا ہے۔ سر ابھی یہ جو آفر کرتے ہیں جی آج اخبارات میں بھی چھپا ہے، جی جی ایکسٹینشن کی آفر ایک وہاں موجود ہے، تو یہ گیپ فل کر دے گی؟ ایکسٹینشن کی آفر آج آپ کے پروگرام میں کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں، یہ بھی ایک بھونڈا مذاق ہے۔ میرا اپنی اسیسمنٹ ہے کہ آرمی چیف ان کی ایکسٹینشن آفر کو جوتا مارے گا، اور جوتا مار بھی چکے ہیں وہ۔ انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے ایکسٹینشن نہیں چاہیے، اب آفر دینے کا معنی کیا ہے؟ ایک تصدیق ہے، اور یہ اب پھر مختلف آپشنز اخبارات میں چھپا رہے ہیں، یہ ایک دکانداری۔ آپ ایکسٹینشن کو غلط سمجھتے ہیں؟ ایکسٹینشن لینا نہ لینا دیکھیے انسٹیٹیوشن کا معاملہ ہے، یہ ڈیسیژن آرمی چیف نے خود کرنا ہے۔
لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ ایسے شخص سے ایکسٹینشن لیتے مجھے نظر نہیں آتے جو شخص پاکستان کی سالمیت سے کھیل رہا ہو, جو شخص دہشت گردوں کا الائز ہو, اس میں جو سیریس ہی نہ ہو پاکستان میں. اس میں کلیئرٹی بھی چاہیے نا سر لوگوں کو, جیسے پاناما پہ اور بہت سارے ایشوز پہ ہے, محکموں پہ ہے, اداروں پہ ہے, عدلیہ پہ ہے, اس طرح کلیئرٹی چاہیے کہ کیا فوج میں کسی بھی جرنیل کو ایکسٹینشن ملنا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو لگتا ہے یہ ٹھیک عمل ہے؟ دیکھیے مجھے نہیں معلوم کہ ایکچولی ایکسٹینشن کے معاملات کے فوج کے انسٹیٹیوشن کے لاز رولز ریگولیشنز کیا کہتے ہیں. سر وہ وہی ہیں جو ساری جگہ پہ مجھے معلوم نہیں, جو لا ہے وہی ہونا چاہیے, انصاف ہونا چاہیے. میں اس کے اوپر تو بات اس اینگل سے صرف کرتا ہوں کہ یہ آرمی چیف نواز شریف صاحب کی آفر کوئی نہیں ہے, یہ تو انہیں گوارا نہیں کر رہے, انہیں کوئی بھی دہشت گردی کا دشمن انہیں گوارا نہیں ہے, کوئی پاکستان کی سالمیت کا محافظ انہیں گوارا نہیں ہے. ان کا تعلق پاکستان کے داخلی اور خارجی پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ ہے. یہ جاسوسوں کے ساتھ مل کے کھیل کھیلتے ہیں, جاسوسوں کو اپنی فیکٹریوں میں پناہ دیتے ہیں, دہشت گردوں کو اپنے صوبے اپنے گھروں میں پناہ دیتے ہیں, وہاں آپریشن کی اجازت نہیں دیتے. ان کا کھیل ہی الگ ہے. یہ جہاں بیٹھے ہیں قریبی وہ جگہ ہے, ایکسٹینشن جہاں مبینہ طور پہ وہ لوگ ٹھہرتے تھے, یہاں قریبی وہ جگہ ہے, وہ میں نے دیکھی ہے. وہ فیکٹری کے اندر کام کرنے والے انجینئرز تھے جن کا انہوں نے بتایا نہیں تھا. غالباً میڈیا کو بھی بعد میں پتا چلا تھا اور ایجنسیز بھی اس کی انکوائری کر رہی تھی, لیکن جاسوس ان کو ڈائریکٹلی اگر ہم کہہ دیں تو جو آپ سمجھے ہیں, میں اس فیکٹری کی بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, آپ کے پاس اور انفارمیشن ہے, کافی دور ہے کسی اور شہر میں. اچھا آپ اس کی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں, اور وہ کسٹڈی میں انڈر اریسٹ ہیں, وہ وقت بتائے گا. اچھا اگر یہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دیتے ہیں اور وہ لے لیتے ہیں دین سر پھر ڈاکٹر طاہر القادری میں تو نہیں سمجھتا کہ لیں گے. نہیں لیں گے, اگر لیں گے تو پھر رائے ہے, میں بھی رانگ. اچھا آئی میں بھی رانگ. اگر آپ غلط ثابت ہوتے ہیں اپنی کنوکشن تو کیا ہو گیا بھائی, میری ایک اسسمنٹ ہے. غلط ثابت اگر آپ ہوتے ہیں میری ایک اسسمنٹ, پھر اس کے بعد آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ میرا رد عمل کوئی نہیں, یہ ان کا اپنا ڈسکریشن ہے. لیکن میں نے آپ کو کہا کہ وہ ان کی ایکسٹینشن کو میری ذاتی رائے اور اسیسمنٹ میں جو میں ایک شہری کی حیثیت سے میں ایک دیکھتا ہوں, میرا نہیں خیال کہ وہ اس قسم کی ایکسٹینشن کے وہ ضرورت مند ہیں یا ان کے طالب ہیں یا گوارا کریں گے. سر آپ کو انہی آرمی چیف نے آپ کو یقین دہانی کروائی تھی کہ میں قصاص لے کر دوں گا, انصاف لے کر دوں گا, تو اب یہ تو پھر ٹائم ختم ہو رہا ہے سر. دیکھیے میرے چاند, یہ جملہ آپ نے خود بنا لیا, تو آپ کا بنایا ہوا جملہ میں اپنے منہ میں تو نہیں ڈالوں گا. آپ نے کہا انہوں نے کہا تھا انصاف ملے گا. یہ جملہ, ہاں تو اب فرق آ گیا نا جملے کا. تو پہلا جملہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں قصاص لے کر دوں گا, میں انصاف لے کے دوں گا. کیٹیگوریکلی میں نے پروگراموں میں کہا ہے کہ یہ جملہ کبھی نہیں بولا. ٹھیک ہے. ہاں, میٹنگ کے اختتام پر دھرنے کے دوران یہ جملہ بولا تھا کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن پر انشاءاللہ آپ کو ضرور انصاف ملے گا. ٹھیک, انصاف ضرور ملے گا. تو پھر اسی لیے آپ انہیں بار بار اسی وجہ سے میں انہیں کہتے ہیں کہ انصاف لے کر مطالبہ کرتا ہوں کہ سول گورنمنٹ جنہوں نے پاک فوج کو انصاف نہیں دیا ضرب عزم آپریشن میں, تو وہ آپ کو کیا جنہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کے ساتھ دھوکہ دہی کی ہے, جنہوں نے ملک کی سالمیت کے مسئلے پر پورے ملک اور قوم کے ساتھ دھوکہ کیا ہے, اور آپ نے کنسرن پاک فوج کے سن لیے اس دن کیٹیگوریکل, اور ان کی اجازت کے بغیر انہیں پنجاب میں کومنگ آپریشن شروع کرنا پڑا. یہ اجازت نہیں دے رہے تھے, نہ انہوں نے دی. تو ہم ایسے توقع کر سکتے ہیں کہ اقتدار میں ہوتے ہوئے ماڈل ٹاؤن کے 14 شہداء اور 90 زخمیوں کو انصاف دیں گے؟ انہوں نے قانون کو اپنی لونڈی بنایا ہوا ہے. ادارے انصاف ان کے نہیں مل سکتا. آپ نے فرمایا کہ جو فوج خود کے ساتھ نا انصافی ہو رہی ہے جس فوج کی, وہ آپ کو کہاں انصاف لے کر؟ میں نے یہ نہیں کہا. یعنی دونوں باتیں آپ نے الگ الگ دیکھیے کہ فوج خود نا انصافی ہو رہی ہے, آپ نے یہ فرمایا ان کے ساتھ. میں فوج کے ساتھ نا انصافی, انہوں نے نا انصافی کی ہے. ٹھیک ہے, کر رہے ہیں. آپ اس فوج کا تحمل ہے, بردباری ہے, آپ اسی فوج سے انصاف کی امید لگا کے بیٹھے ہیں. وہ میں انصاف کی امید اس لیے رکھتا ہوں کہ ایف آئی آر بھی آرمی چیف نے کٹوائی تھی. ٹھیک, ہماری ایف آئی آر تو اپنی کوشش سے بھی رد ہو گئی. پھر ہم سیشن کورٹ میں گئے تو سیشن کورٹ کے آرڈر پر بھی ایف آئی آر پنجاب حکومت نے نہیں کٹنے دی. پھر ان کے وزراء, 3 وفاقی وزراء سیشن جج کے حکم کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل میں گئے کہ ایف آئی آر کاٹنے کا حکم واپس لیا جائے. ہائی کورٹ نے ان وزراء کی اپیل خارج کی, پھر آرڈر کیا, پھر ایف آئی آر نہیں کٹی. تو ہماری ایف آئی آر چونکہ آرمی چیف کی وجہ سے کٹی, ورنہ جس کی ایف آئی آر ہی نہ کٹ رہی ہو, دن دہاڑے قتل ہونے والے اور زخمی ہونے والے لوگ بہت دور کی بات. اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ اب انصاف دلانے کا راستہ بھی آرمی چیف ہے.
پھر تو سر انصاف دلائیں، آرمی پہلے اپنے لیے انصاف لے گی پھر آپ کو لے کر دے گی. نہیں، یہ دونوں چیزیں سائڈ بائی سائڈ چلنے والی. ٹھیک، ایک بریک لے لیں. اپنے لیے انصاف انشاءاللہ وہ لے رہے ہیں، وہ لیں گے، اور اپنے لیے نہیں لے رہے. میں یہ بھی کلیئر کر دوں، وہ جو انصاف لے رہے ہیں لیں گے، وہ قوم کے لیے لیں گے، وہ پاکستان کی بقا کے لیے لیں گے، پاکستان کی سالمیت کے لیے لیں گے، قائد اعظم کے دیے ہوئے تحفے اور آئین کے لیے لیں گے، اور 20 کروڑ عوام کے لیے لیں گے. اپنے لیے انہیں انصاف کی بھیک لینے کی حاجت نہیں ہے. اچھا، آپ اس لیے انشاءاللہ انصاف ہمیں ملے گا. جو آپ کو ایک کال دیا تھا کہ آپ کے ساتھ انصاف ہوگا یا آپ کو انصاف ملے گا، یہ ایک آرمی چیف کا کال سمجھتے ہیں یا راحیل شریف کا سمجھتے ہیں آپ کہ کوئی اور بھی آرمی چیف کا کال سمجھتا ہوں میں، کہ انسٹیٹیوشن کے سربراہ کا، اور اس کا پاس کرنا ہوگا آنے والے، اور وہ پاس کریں گے. میرا آج بھی تاثر یہ ہے، میں نے ان کو جس طرح دیکھا اور پایا تھا، مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنے لفظ اور اپنے قول پر قائم رہنے والے فرد ہیں. وقت گیا نہیں ہے، انشاءاللہ وہ انصاف دلائیں گے. ٹھیک ہے، چونکہ میں کہہ چکا ہوں کہ انصاف کہیں اور سے ملتا نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے، یا ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک سے واپس آتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب نے 62 اور 63 یہ 2 آرٹیکل قوم کو زبانی یاد کروائے تھے. انہی پر نواز شریف صاحب کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا ہے، اور اب ریفرنس مختلف جو جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف کر رہی ہیں، عمران خان صاحب کے خلاف بھی کیا ہے. تو ان کا نتیجہ کیا نکلے گا اور کیا نکل سکتا ہے. اور ایک اور چیز کہ اگر یہ ریفرنس سب کے خلاف دائر ہو جائے تو قومی اسمبلی میں کون بچے گا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب، یہ 62-63 آرٹیکل اب یہ 2012 کی باتیں پرانی ہوگی، تب آپ نے اس کے اوپر خاصا لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ ہمارے یہاں پہ میکسیمم لوگ اس پہ پورے ہی نہیں اترتے. تو میاں محمد نواز شریف صاحب کے خلاف ریفرنس تیار کیا انہوں نے، ادھر عمران خان صاحب کے خلاف بھی تیار ہو گیا ہے. اب اگر یہ سلسلہ چلے گا تو اس میں آپ کو لگتا ہے 62-63 کی زد میں میاں صاحب آتے ہیں، ریفرنس سے فارغ ہو جائیں گے؟ آپ کا یہ سوال بہت اہم ہے، اس کو میں ایڈریس کرنا چاہتا ہوں. اجازت دیں تو جہاں پر ہم نے بات ختم کی تھی کہ نواز شریف صاحب کے اقتدار میں رہتے ہوئے ہمیں انصاف نہیں ملے گا، جس کی وجہ سے ہم نے آرمی چیف کو کہا ہے کہ انصاف دلائیں. میں اس کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہی پڑھ رہا تھا. یہ کتاب ہے پاکستان کے میجر ایکٹس کی، یہ کرمنل پروسیجر کوڈ ہے. ٹھیک ہے، یعنی ضابطہ فوجداری کا جو قانون ہے نا پاکستان کا، بالکل ٹھیک نا، یہ CRPC PPC ہوتا ہے پاکستان پینل کوڈ، اور یہ CRPC کرمنل پروسیجر کوڈ. ٹھیک، اس کا آرٹیکل 402C ہے. یہ میں آج آپ کے پروگرام میں فرسٹ ٹائم ایک بڑی اہم چیز قوم کو بتانا چاہتا ہوں. ٹھیک، یہ ان دلائل میں سے ایک دلیل ہے. ہم کیوں کہتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں نا جی عدالتیں ہیں، قانون ہے، مل جائے گا. ہم انہیں وہ راستہ چھوڑا نہیں ہے، مگر ہمیں وہاں سے انصاف کی توقع ان کے اقتدار میں ہوتے ہوئے کیوں نہیں. انہوں نے قانون کے اندر امینڈمنٹ کی پرپوزل بنا کے ڈرافٹ اسلام آباد بھیج دی ہیں. ایک تو ہمارا استغاثہ چل رہا ہے، آپ کو معلوم ہے. استغاثہ کے قانون کو بدلنے کے لیے پروپوزڈ امینڈمنٹ پورا ڈرافٹ بھیج دیا ہے، جس کو کسی وقت بھی وہ پارلیمنٹ میں، اسمبلی میں لا کے چپکے سے سادہ اکثریت سے پاس کرنا چاہتے ہیں، جس کے تحت جج سے استغاثہ فائل کرنے اس کے ہاں اور اس کو سماعت کرنے کا اختیار اس سے واپس لیا جا رہا ہے. استغاثہ کا اختیار بھی SHO کے پاس ہوگا. اچھا، پولیس کے پاس ہوگا جو FIR کرتی ہے. جب FIR پہ آپ مطمئن نہیں ہوتے، جب اندھیر نگری ہوتی ہے تو آپ استغاثہ میں جاتے ہیں. وہ استغاثہ کا قانون بدل کے وہ بھی پولیس کو دے رہے ہیں. ایک اور آپ کو یقین ہے کہ یہ 14 قتلوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے. ان کو کیا اور ملک میں کوئی ایشو نہیں ہے اس وقت، چونکہ یہ خود نامزد قاتل ملزم ہیں. اپنی جان کو بچانے کے لیے ثانیہ ماڈل ٹاؤن سے استغاثہ کا قانون بدل رہے ہیں. اچھا، ویسے شیخر جی صاحب بھی یہی کہتے ہیں یہ آپ والا مقدمہ ہے جو گلے پڑ سکتا ہے، اور اس میں جو میں پڑھ رہا ہوں وہ دوسرا ہے. اب اس کے اندر ایک اور ڈرافٹ انہوں نے بھیجا ہے، وہ 402C کا ہے. پریزیڈنٹ کے جو اختیار پہلے ہوا کرتے تھے اختیارات، ان میں ایک اختیار یہ بھی ہوتا تھا کہ کسی کو ڈیتھ سینٹنس ہو گئی ہے قتل میں، تو وہ ورثاء سے، مقتول کے وارثوں سے پوچھے بغیر معاف کر دیتا تھا. یہ بہت پہلے ہوتا تھا. ٹھیک، ایک سٹیج آئی کہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے. ٹھیک، یہ معاف کرنا نہ کرنا اختیار مقتول کے ورثاء کو ہے. ٹھیک، تو صدر نہیں معاف کر سکتا. لہذا سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت اس CRPC ضابطہ فوجداری میں ترمیم کی گئی، اور ترمیم میں یہ لفظ لائے گئے کہ صدر مقتول کے ورثاء کی مرضی کے بغیر قتل کے کیس میں سزا موت کی ڈیتھ پنشمنٹ معاف نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، معاف کرنے کے لیے ان ورثاء کی مرضی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، یہ آج تک قانون، آج کے دن تک ہے.
اس کی امینڈمنٹ کا پروپوزل بنا کے وہ بھی ڈرافٹ چلا گیا. آپ کو کیسے انفارمیشن دی؟ میں اس کی بعد میں بتاؤں گا. یہ امینڈمنٹ بھی کر رہے ہیں. ابھی اور بتائیں اس لیے وہ جو تھا کہ ورثاء کی کانسنٹ کے بغیر وہ معاف نہیں کر سکتا, وہ کانسنٹ ورثاء کی شرط کو ہٹا رہے ہیں اور ورثاء کی مرضی کے خلاف, قرآن و سنت کے خلاف پھر صدر کو معاف کرنے کا اختیار دے رہے ہیں. جو ترمیم کی گئی تھی یہ کہہ کر کہ یہ اختیار قرآن و سنت اور شریعت کے خلاف ہے, نواز شریف صاحبان اور ان کی گورنمنٹ ماڈل ٹاؤن کے قصاص سے بچنے کے لیے ہر لحاظ سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی خاطر صدر کو پھر دوبارہ ترمیم کر کے اکثریت اس کے پاس ہے, وہ ترمیم کر دیں. ترمیم یہ وجہ ہے. میں کہتا ہوں کہ کسی جگہ ان کے اقتدار میں ہوتے ہوئے مظلوم کو, کمزور کو, مقتول کو انصاف نہیں مل سکتا, کیونکہ قانون بدل کے. اچھا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ میں نے یہ نقطہ ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نیا قانون بنا دیا ہے یا بنانے کے لیے پرپوز کیا ہے کہ ڈرافٹ کیا ہے کہ صدر کو اختیار دے دیا جائے جس کی مرضی پھانسی. کسی وقت بھی 17 جون کی طرح اس قانون کے ساتھ بھی حادثہ. اچھا, آپ میکسیمم کیا دیکھیں ہو جائے گی؟ آپ کا میکسیمم گول کیا ہے اگر آپ تحریک چلاتے ہیں, اس کو لے کر جاتے ہیں؟ آپ نے کیا میاں صاحب کو, ان کی فیملی کے لوگوں کو اور جو وزراء اس کے اندر نامزد ہے 21 لوگ جو ذمہ دار ہیں پھانسی سے جو قرآن و سنت اور پاکستان کے قانون نے قانون بنایا ہے, سزا وہی سزا. میاں نواز شریف کو ہم سمجھتے ہیں وہ قاتل ہیں, پھانسی کی سزا دیں, ہمیں کوئی شک نہیں, وہ پھانسی کی سزا کے حقدار ہیں. ٹھیک, انہوں نے قتل کا حکم دیا ہے, قتل کی سازش کی ہے, اور پولیس, عمران خان, ان کے حکم کے بغیر 800 پولیس کے افسران اور ان کے اہلکار بندوقیں لے کے آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے گولیاں نہیں چلا سکتے تھے. اور پھر لطف یہ ہے کہ ایک اگر بندہ قتل ہو جائے نا پاکستان میں, تو اس قتل کے شک اور شبہ میں بھی 2-4 آدمی اریسٹ ہو جاتے ہیں, بعد میں پھر عدالتوں سے جا کے ضمانتوں پر ثابت ہونا ہے. سر, ہم نے میڈیا نے دکھایا بے شک, سارا کچھ آنکھوں کے ساتھ پوری دنیا ہم نے دیکھا, لیکن ثابت ہونا, کروڑوں لوگوں نے دیکھا. نہیں, ثابت کی بات نہیں کر رہا. جب قتل ہوتا ہے FIR پہ قتل کے کیس میں اریسٹ لازمی ہوتی ہے. ٹھیک, جب قتل کا کیس ہوتا ہے تو FIR پہ اریسٹ ہوتے ہیں لوگ. ٹھیک, میں کہہ رہا ہوں جنہوں نے ڈائریکٹ گولی چلائی ہوئی, ڈائریکٹ گولی چلائی ہے, ان کو نہیں کیا, نہیں اریسٹ ہوئے. وہ آپ نے اپنی آنکھوں سے DIG آپریشن کو دیکھا, درجنوں SSPs دیکھے, SP دیکھے, DSP دیکھے, SHOs دیکھے, جو آنکھوں کے سامنے نظر آ رہے ہیں گولی چلوانے کا حکم دینے والے, ان کی آنکھوں کے سامنے گولی چل رہی ہے. لوگ گرفتار کیے, ایک شخص بھی ان ذمہ داروں میں سے اریسٹ نہیں ہوا. میرا کمزور چھوٹے پولیس والے گرفتار کیے ہیں, ایک دو, تو مین بندے گرفتار نہیں کیے. وہ کون سی طاقت ہے جو اتنے بڑے قتل عام پر بڑے اعلیٰ پولیس افسران کو اریسٹ ہونے سے بچا رہی ہے؟ وہ کون سی طاقت ہے؟ اگر یہ ذمہ دار نہیں ہے قتل کے اور انہوں نے حکم نہیں دیا, اتنے بڑے افسران کو پھر بچانے والا کون ہے؟ سر, اگر یہ قتل کو حکم دینے والے نہیں ہیں تو جسٹس باقر نقوی رپورٹ کو چھپانے والا کون ہے؟ کیوں نہیں چھپنے دے رہے؟ اگر یہ قاتل نہیں ہے تو ہمارے گواہوں اور مضروبوں کو ملزم بنانے والا کون ہے؟ ٹھیک, یعنی یہ ایک عام کیس نہیں ہے. یہ جو اس وجہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں, جس طرح کا ڈرافٹ انہوں نے تیار کیا, بنا کے بھیجا, یا مبینہ طور پہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ قانون بنا لیں. جی جی, تو اگر یہ کوشش کر رہے ہیں, ایک نیا قانون بنانا چاہ رہے ہیں, تو یہ آپ سے بھی تو رابطہ کر رہے ہوں گے سر, اور سنا ہے کہ کوئی نواز شریف صاحب کے خاص لوگ آپ سے ملے بھی ہیں آ کے. یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں, اور آپ کے اس پروگرام میں ریپیٹڈلی میں کہہ رہا ہوں, نام میں نہیں لوں گا, لیکن انہوں نے بہت کوششیں کی ہیں, کئی وزراء کو بھیجا ہے, اپنے بہت قریبی خاندان کے افراد کو بھیجا ہے, حتیٰ کہ بیرون ملک میں بھی وزراء میں سے کسی کو بھیجا ہے. میں نے ملاقات کا ٹائم نہیں دیا, ابھی پچھلے مہینے جولائی میں بھی, اور بیرون ملک بعض حکومتوں کو بھی کہا ہے اور ان کو ڈالا ہے جنہوں نے کینیڈین گورنمنٹ کو بھی کہا. نہیں, میں نام نہیں لوں گا کسی گورنمنٹ, چلیں مرضی. بیرونی حکومت, غیر پاکستانی بیرون ملک بعض حکومتوں کو, مسلم ممالک ہیں, غیر مسلم بھی ہے, یہ بتا دیتا ہوں, غیر مسلم ممالک کو. میں سمجھ گیا ہوں, اچھا, لوگ بھی سمجھ گئے. اب آپ یوں سمجھ لیں, سوال یہ ہے, اگر یہ قاتل نہیں ہے, یہ سارا کچھ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اور میں نے ہر ایک کو جواب دیا, اور یہ بڑا انٹرسٹنگ جواب ہے ان کا. میں نے کہا مجھے سوال کا جواب دیں. میں نے کہا کوئی بات سوائے قصاص کے نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا, میں نے کہا مجھے اب اس سوال کا جواب دیں کہ میں کینیڈا میں بیٹھا تھا 17 جون کو, تو میں ابھی پاکستان میں بھی نہیں تھا. ٹھیک, لوگ سوئے ہوئے تھے, انہوں نے دھاوا بولا اور 14 لاشیں گرا دی اور 90 لوگوں کو گولی سے چلتی کر دیا. کیوں کی وہ کیوں ہو رہا تھا وہ سب کو پتا نہیں. اور بات, اب انہوں نے جواب دیا, میں یہ کہہ رہا ہوں, انہوں نے کہا ہم نے پوچھا ان سے, انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ ہم نے ڈاکٹر طاہر القادری کو پاکستان آنے سے روکنے کے لیے کیا. ٹھیک, یہ میں ان کے جملے دہرا رہا ہوں جن کو انہوں نے ڈالا.
غیر ملکی طاقتوں حکومتوں کو کہ مجھ سے ریکویسٹ کریں صلح صفائی کی، جس کو میں نے رد کر دیا. میں نے کہا قصاص کے بغیر کوئی راستہ اس کیس کے ختم ہونے کا نہیں ہے. دیٹس اٹ. آپ یہ تحریک پھر آپ کی فائنل آپ چلائیں گے. ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ صرف بھائی خاندان کے لوگ بچ جائیں، باقی سارے وزیر اور پولیس والے ایک منٹ سر، یہ سب آپ کو یہ پیغام بھیجا کہ ہمیں پھنسا دیں، ان کو پھنسا دیں میں چھوڑ دیں. ایسا نہیں، مگر وہ جو صلح صفائی اور معافی نامہ کہتے رہے اپنی ذات کے لیے، صرف اپنے خاندان کے لیے، باہر کسی کے لیے کسی کو ڈسکس نہیں کیا. اچھا کوئی اور باہر کے لوگ کسی کو مجھے تو نکالیں بیچ میں سے نہیں. اب وہ بات سمجھ میں، جب وہ اپنی بات کر رہے ہیں بس ہماری جان چھوڑ. میاں صاحب نے صرف اپنے خاندان اس کا مطلب یہ ہے، میں پولیس والوں کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے نہیں رہنا. ان کی ڈیل میں نہیں رہتا، ان کی ڈیل میں جو یہ تو اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں. یہ آپ کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں. ڈیل یہ لفظ پھر غلط ہے، لیکن میں آپ اس کو معاملہ ڈیل کرنے کی بات کر رہا ہوں. میں ڈیل کا لفظ اس بات کو سننا ہی نہیں چاہتا. آپ نہ میں کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں صرف اپنی ذات کے لیے، اپنے خاندان کے لیے. جن لوگوں کو کہتے رہے صرف اپنی ذات اور اپنے خاندان کے لیے، نہ پولیس والوں کو بچانے کے لیے، نہ وزراء کو بچانے کے لیے، نہ ایگزیکٹو آفیسر اور بیوروکریٹس کو بچانے کے لیے. وہ جو دوسرے ہیں پولیس والے، وزراء اور بیوروکریٹ، وہ بھی آپ سے رابطہ کر رہے ہیں کہ ہماری جان تو چھوڑیں، باقی انہوں نے نہیں کیا. کسی نے نہیں کہا. اور یہ ان کو اس لیے نہیں انہوں نے اریسٹ کیا کہ جس کو اریسٹ کر دیں گے ان کو پتا ہے وہ جا کے حقیقت راز کھول دے گا اور بات کھرا ہمارے دروازے تک آ جائے گا. انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سارے قاتلوں کو حفاظت دے رکھی ہے. جس کو اریسٹ کریں گے وہ بول پڑے گا کہ ہمیں تو انہوں نے آرڈر دیا تھا. اب ظلم کی انتہا ہے کہ جب حکمران قاتل خود ہے اور پولیس سے قتل کروانے والا خود ہے، وہ پولیس کے افسران کو کیوں اریسٹ کروائے گا؟ کیونکہ جس کو کرے گا اریسٹ وہ اس کو میسج بھیج دے گا کہ کل تک کا ٹائم ہے، میں حقیقت کھول دوں گا کہ ہمیں تو آرڈر ملا تھا. ٹھیک ہے، میں ایک بریک لیتا ہوں. بریک سے واپس آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ بیڈ گورننس کی حکومت کی بہت زیادہ بات ہوئی. سب لوگ کہتے ہیں کہ حکومت اچھا کام نہیں کر رہی، جو وعدے کر کے آئی تھی پورے نہیں کر رہی ہے. تو ایسی غیر مقبول حکومت جو اس الیکشن میں اپنی موت آپ مر سکتی ہے، اس کو شہید کریں گے اگر، تو کس کے لیے کام کریں گے عمران خان صاحب اور ڈاکٹر صاحب؟ وہ تو پھر دوبارہ سے مقبول ہو کے حکومت میں آ جائیں گے. ممکن. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب، جو حکومت بقول اپوزیشن کی اپنی موت آپ مر جائے گی، کام ان سے نہیں ہو رہا، 1.25 سال باقی ہے، اس کو بار بار احتجاج کر کے آپ جواب دیتے تو میاں صاحب کو یہ کام نہیں کرنے دے رہے تھے. پھر اگر کہیں وہ شہید ہوگی بیچ میں حکومت تو پھر ان کو فائدہ ہو جائے گا اس کا. دیکھیے جی، یہ حکومت رہے یا جائے، شہادت کا مقدس ٹائٹل ان کو تو کبھی نہیں ملے گا. یہ اس کے اہل نہیں ہے. سیاسی شہید ویسے نہیں، میں لفظ شہید ان کے لیے استعمال ہی نہیں کرنا چاہوں گا. ان کا اقتدار اپنی موت مر جائے تو مر جائے. بہت لوگ مر جاتے ہیں، ان کو شہید نہیں کہتے. یہ تو ایک بات ہو گئی. دوسرا یہ کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ رہے، گورنمنٹ کریں نہ کریں، اپنے آپ ختم ہونے دیں. نہیں، میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ یعنی حکمران خاندان، کرپٹ خاندان اور پاکستان دونوں اب اکٹھے رہ نہیں سکتے. دو میں سے ایک رہے گا، ایک جائے گا. لامحالہ پاکستان کو جانا کوئی غیرت مند شہری گوارا نہیں کر سکتا. یہ پاکستان کو لوٹ کے کھا گئے ہیں، اور اگر یہ رہے تو یہ طیب اردگان بننا ہے. انہوں نے ادارے سارے تباہ کیے ہیں، اور کوئی بچا کھچا ادارہ اس کو بھی پنجاب پولیس بنا دیں گے. پاکستان کی سالمیت پہ سودا کر دیں گے، اور یہ سودا کیے ہوئے ہیں. کرپٹ لوگوں کے ساتھ کرپشن اور دہشت گردی کا گٹھ جوڑ ہے، اس کے سرپرست یہ ہیں. دہشت گردوں کے سپورٹ کر دیں گے. پاکستان کھوکھلا ہو گیا. کنٹینر لے آتے ہیں، کام نہیں کرنے دیتے. میاں صاحب کا جواز تو سر وہ دیتے ہیں نا اس کا، کبھی کنٹینر لے آتے ہیں، کام نہیں کرنے دیتے. میں تو پتہ نہیں کیا کچھ کر دیتا پاکستان میں. میاں صاحب کے پاس کہنے کے لیے تو پھر جملہ ہے نا سر آپ کے خلاف. نہیں، یہ تو باتیں کرنے کو تو جو چاہے کر لے. اب کنٹینر سے ان کے کام کو کس نے روکا ہے؟ اگر وہ کنٹینر سے مراد وہی 2014 کا کنٹینر تھا تو آزادی چوک میں ایک جگہ کھڑا تھا، اور کام تو سارے پاکستان کے 20 کروڑ عوام کا ہونا ہوتا ہے. اس کنٹینر نے پاکستانوں کی حالت، پاکستان کے ہسپتالوں کی حالت بہتر کر دی. لیکن اس دفعہ تو آپ 130 شہر میں جا رہے ہیں. میں بتا، آپ 130 شہر میں جا رہے ہیں. خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں تعلیم مہیا کرنے سے کس کنٹینر نے روکا؟ غریبوں کو جاب مہیا کرنے سے کس کنٹینر نے روکا؟ سوشل سیکٹر پہ بہتر کرنے سے کس کنٹینر نے روکا؟ کرپشن ختم کرنے سے ٹینشن ہوتی ہے. ٹینشن ہوتی ہے ان کو، وہ پریشان ہوتے ہیں. جب آپ کنٹینر لگاتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں. وہ پھر آپ کو دیکھیں یا معاملات دیکھیں سر، ان کو ٹینشن اپنے بدعمالیوں کی، گناہوں کی ہونی چاہیے. کسی کے کنٹینر کی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے. جو 20 کروڑ عوام کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اور پورے ملک کو لوٹ کے کھا رہے ہیں،
اور کرپشن کا ایک دریا سمندر بہ رہا ہے اور ہر کام میں ہر ٹھیکے میں ان کی پارٹنرشپ ہے اور کسی غریب کا پرسان حال نہیں ہے اور تقریریں کرتے ہیں کہ اس ملک سے غریب اور امیر کا فرق مٹانا ہوگا. چیلنج بھی کرتے ہیں, مزہ کا خیز چیلنج بھی کرتے ہیں کہ اگر کرپشن کا کوئی ایک میگا اسکینڈل آپ نکال کر لے ہیں تو ہم چھوڑ دیں گے. چیلنج بھی کرتے ہیں, کوئی قبول بھی نہیں کرتا سر, یہ بھی تو ہے نا, کوئی لا کر دے نا سر, کسی کورٹ کے اندر پروف کرے. اب سادہ سی بات ہے, یہی پاناما لیک سے ایک معاملہ آیا. اب اس کا آپ کے پاس کیا علاج ہے کہ انہوں نے کہا میں نے خود کو اور اپنے خاندان کو پیش کر دیا ہے, اور 2 مہینے پاناما لیکس کے ٹی او آر بنانے کی کمیٹی بیٹھیاں رہیں اور صرف تکرار اسی چیز کا تھا کہ آپ اپنے آپ کو پیش کریں. اب وہ سارے وزراء جنگ لڑتے رہے کہ وزیر اعظم صاحب پیش نہیں ہوں گے, قیام پاکستان سے شروع ہوگا سارا. تو قائم تو رہیں, آپ وزیر اعظم اپنے آپ کو پیش کریں. وزیر اعظم خود کہہ رہے ہیں اور وہ نہیں ہونے دے رہے. آپ نے کہا کہ کوئی ثبوت کرے. میں ایک ہی آپ کو ابھی ایک مثال دے دیتا ہوں. وزیر اعظم صاحب نے پارلیمنٹ کے فلور پہ کہا کہ ہم نے مل لگائی تھی دبئی میں اور اس مل کا پیسہ ہم لائے جس سے جدہ کی سٹیل مل لگائی. ٹھیک, اب میں ثابت کر رہا ہوں. وہ مل بکی 1980 کے قریب, 1980-81 میں دبئی کی مل. ٹھیک ہے. اور جدہ کا جو سٹیل مل لگی یہ 2000 میں جا کے لگی, جنرل مشرف صاحب کے ٹیک اوور کے بعد. 18-20 سال کے بعد. 18-20 سال. وہ پیسہ کہاں پڑا رہا؟ وہ دبئی سے پیدل چل کے جدہ پہنچا 20 سال میں, یا اس نے کہیں پڑاؤ کیا, یا کسی بینک میں رہا؟ ان کی سٹیٹمنٹ میں ظاہر ہوتا ہے انہوں نے ڈکلیئر کیا. وہ جدہ تک 20 سال اگر ڈکلیئر کرتے تو اس کے اوپر پھر ٹیکس بھی دیا ہوا آتا. یہ سب. اب اگلی بات انہوں نے کی پارلیمنٹ کے فلور پہ اسپیچ میں کہ یہ جدہ کی فلور جو سٹیل مل ہم نے بیچی اور 2005 میں اس سے ہم نے لندن کے فلیٹ خریدے. لندن کے فلیٹ خریدے گئے 1992, 93, 94 میں. جی ٹھیک ہے. وہ سٹیل مل بیچ رہے 2005 میں. اس کے 10-12 سال بعد سرٹیفکیٹ بھی موجود ہیں. ثابت ہو گیا کہ نہیں کرپشن. یعنی آپ جھوٹ بولتے ہیں, آپ حقائق کے خلاف بات کرتے ہیں. ثابت ہونے کا سر وہ الگ ہے. وہ الگ ہی نہیں. اب کورٹ کی بات بعد میں رہی میرے چاند. آپ پارلیمنٹ کے فلور پہ ایڈمٹ کر چکے ہیں. سر آپ کا جو احتجاج ہے وہ اتحاد میں ہوگا سر؟ یہ آپ سمجھیں کہ الٹیمیٹلی فیصل آباد کا گھنٹہ گھر بن جائے گا. بازار 8 ہیں, اپنے اپنے احتجاج جماعتوں کے ہوں گے, مگر ایک پوائنٹ پہ کوآرڈینیشن ہے سر. کوآرڈینیشن ہے. پیپلز پارٹی سے بھی ہے سر. پیپلز پارٹی اپنے فیصلے کر رہی ہے, مگر ہمارے احتجاج کوآرڈینیشن ان سے 6 اگست کو بھی شریک ہوئی ہے اور انشاءاللہ 20 اگست کو بھی شریک ہوگا. بس سر یہیں سے ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک لے لیں واپس. ویلکم بیک ناظرین. علامہ صاحب یہ مجھے بتائیں کہ چودھری نثار صاحب نے پیپلز پارٹی کے بارے میں بڑا کلیئرلی کہا, آپ کے وہ اتحادی ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ چل رہے ہیں اپوزیشن میں, اور وہ احتجاج بھی کر رہے ہیں حکومت کے خلاف. انہوں نے کہا ایک ایان علی اور ایک ڈاکٹر عاصم, یہ 2 قیمتیں پیپلز پارٹی. اگر ہم یہ 2 کیس ان کے اوپر سے ہاتھ اٹھا لیں, ان کو اس میں ریلیف دیں, تو پھر یہ کنٹینر چھوڑ جائیں گے, پھر یہ ہمیں جو ہے وہ وے آؤٹ دیں گے ان سارے معاملات سے نکلنے کے لیے. تو یہ تو سر آپ کی مین اپوزیشن پارٹی. میں نے اس دن سپیچ بھی سن لی تھی, آج آپ کا سوال بھی سن لیا. نو کومنٹ. یہ ان کا معاملہ ہے, ان سے پوچھیں. چلیں میں ایک اور ذمہ دار نہیں ہوں. 2012 میں جس فرعون کے خلاف آپ نے احتجاج کیا تھا سر, اس کو ساتھ اس کے لشکر کے لے کے آپ آج کے فرعون کے ساتھ لڑائی کریں گے سر, یہ آپ کو سمجھ آتی ہے سر؟ یہ ایک سوال ہے, اس کا جواب ضرور دیتا ہوں. آپ جو چاہیں کہیں. 5 سال پیپلز پارٹی کا دور اقتدار رہا, سب کچھ جو بھی کہہ لے کیا, مگر 17 جون کا سانحہ نہیں کیا. کسی ایک دن انہوں نے اس طرح درندگی کے ساتھ سر عام 14 لاشیں نہیں گرائیں, 90 جسم زخمی نہیں کیے. ماڈل ٹاؤن کا سانحہ نہیں ہوا تھا, حالانکہ اس وقت بھی احتجاج تھا. یہ فرق ہے. باقی کسی چیز پر میں دفاع نہیں کرتا, میری ذمہ داری نہیں ہے. وہ جانے ان کی کرپشن جانے ان کے معاملات, ہر کوئی اپنے معاملے کا دفاع خود کرنے کا ذمہ دار ہے. میں نے فرق بتایا, لیکن وہ سانحہ ماڈل ٹاؤن اس دور میں نہیں ہوا. لیکن وہ باقی گناہوں سے بری نہیں ہوتے سانحہ ماڈل ٹاؤن نہ کر کے. میں نے کہا باقی کسی چیز پہ میں کمنٹ نہیں کر رہا. ایک فرق صرف بتایا, باقی کسی چیز پہ کمنٹ نہیں کر رہا. ہر ایک کا جزا سزا اس کے اپنے ساتھ. سر آج جب میں نے سوشل میڈیا پہ ڈالا نا کہ ڈاکٹر صاحب سے میں بات کرنے لگوں, کچھ آپ پوچھنا چاہیں تو سب سے زیادہ 2 سوالات. اچھا ٹھیک ہے, پوچھیں. ایک یہ کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ اب واپس کب جائیں گے, نمبر 1. دوسرا سوال جو لوگوں نے پوچھا وہ یہ پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے 2 دفعہ کوشش کی انصاف لینے کی, آپ کو نہیں ملا. تیسری مرتبہ آپ ہمیں کہیں گے اگر ہم آپ کے ساتھ نکلتے ہیں تو انصاف کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ لے کر آئیں گے؟ پہلا سوال کہ واپس کب جائیں گے, یہ سوال نہ پوچھیں. میں ابھی یہاں بیٹھا ہوں,
इंसाफ और किसास की और एहतिसाब की जंग लड़ रहा हूं, और दुआ करें और साथ दे मेरा कि ये जंग हम जीतें, फिरौन की ताकत भी शिकस्त खुर्दा हो और कारून की दौलत भी शिकस्त खुर्दा हो। मैं अभी बैठा हूं। ठीक। अब दूसरा सवाल कि 2 बार हुआ, महमूद गजनवी ने 17 बार हमला किया था सोमनाथ के मंदिर पर। ठीक। 16 हमलों में नतीजा नहीं अखज़ हुआ, 17वें हमले में हुआ। जिद्दोजहद जो है वो 1 बार 2 बार 3 बार के मरलों में फाइनल नतीजे पे नहीं पहुंचती। कामयाब वो होता है जिसका अज़्म शिकस्त न खाए, जिसका हौसला नीचे न गिरे, जो किसी किस्म की कंप्रोमाइज न करे, और जो अपने इरादे अज़्म के साथ अल्लाह पे यकीन और तवक्कुल के साथ हक के लिए लड़ता रहे, न झुके न डरे न बिके, इसी को कामयाबी कहते हैं। अल्लाह पाक पर उसके लिए कामयाबी का रास्ता। वक्त बहुत थोड़ा रह गया, मैं 2-3 छोटी छोटी चीजें क्विकली आप बता दें। क्या मियां साहबान को, उनकी फैमिली के उन लोगों को जिनके नाम मुकदमात में आइंदा इलेक्शन लड़ना चाहिए या लड़ सकते हैं? वो नहीं लड़ सकते, वो तो पहले भी नहीं लड़ सकते थे। आपने 62-63 की बात की थी, वो तो उनके वो आपके मुल्ज़मान हैं आपके मुकदमे में। 62-63 के मुताबिक, आइन के मुताबिक तो वो इलेक्शन लड़ने के अहल ही नहीं थे। 20 साल स्टे लेकर बैंकों के कर्जे नहीं अदा किए, और आइन कहता है 1 साल का अगर डिफॉल्टर हो तो नहीं लड़ सकता। आज अगर इलेक्शन हो कौन जीतेगा आपके ख्याल में? आज अगर इलेक्शन इस निजाम के तहत हो जिसमें इलेक्शन कमीशन भी खरीदा हुआ, ठीक, दान दौंस और धांधली, अगर अल्लाह पाक दोबारा जिंदगी अता कर दें और कायदे आजम और अल्लामा इकबाल भी दोबारा हयात में आ जाएं, तो नून लीग उनको भी हरा देगी। सर फाइनली सिर्फ ये सिस्टम इनका खरीदा हुआ है, यहाँ शरीफ आदमी जीत ही नहीं सकता। मुझे ये बताएं सर, पनामा लीक्स ना होती तो डॉक्टर तारुल कादरी साहब दोबारा फैसला कुन तहरीक चलाने ना आते? नहीं, तब भी आता कि मेरा सानिया मॉडल जगह मौसूफ नहीं। पनामा लीक्स हमारा इशू ऐड हो गया, सपोर्ट मिली आप? नहीं, वो हमारा एक ऐड हो गया इशू एहतिसाब का। आपको पता है करप्शन के खिलाफ जिद्दोजहद मेरी 2013 में भी थी, 2014 में भी थी। हमारा स्टैंड हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन रहा है। ठीक। तो अब न होती तो तब भी किसास और इंसाफ की जंग हम लड़ते। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप डॉक्टर तारुल कादरी साहब को सुन रहे थे। डॉक्टर साहब ने सवालात के जवाब दिए हैं, बहुत सारे सवालात और हैं, मैं कर सकता था, वक्त बहुत कम था, कलील था। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। अस्सलाम वालेकुम।